السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پہ دستخطوں کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس دستخط کی سیاہی خشکی نہیں ہوئی تھی کہ دوبارہ سے اسٹریٹ آف ہارمز ایران نے بند کر دیا، اور الزام یہ لگا ہے ایران نے کہ امریکہ اور اسرائیل معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور کہا یہ بھی گیا ہے کہ اس کے لیے اب ایران کو اگر کوئی اور اقدامات بھی اٹھانے پڑے تو وہ گریز نہیں کرے گا۔ اور ایسے میں جنیوا میں گویا کہ امیدیں یہ تھی کہ دونوں ممالک کے ٹیکنیکل لوگ بیٹھیں گے اور وہاں پہ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے گا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اگلے 60 دنوں کے اندر مشرق وسطیٰ کے اندر جو تنازع چل رہا ہے پچھلے کئی ماہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، لیکن اب ایسا نہیں لگ رہا، بلکہ رادر وہاں پہ جنگ کے اور بدامنی کے خطرات مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ صورتحال کس طرف جائے گی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سفارتکار، آپ امریکہ میں، اقوام متحدہ میں، چین میں پاکستان کے سفیر ہیں، سردار مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر پہلا سوال میرا یہی تھا، اس مفاہمت کی یادداشت کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بڑی کمزور ہے گویا کہ، اور اس میں جو امریکہ کی جانب سے انٹینٹ تھی اس کے اوپر بھی بار بار ایران کی جانب بھی شک کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ پھر جو سپوائلر ہے اسرائیل، اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ جی اگرچہ کوئی بڑی سٹرانگ سٹیٹمنٹس آئی ہیں امریکہ سے اسرائیل سے متعلق، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل پیچھے نہیں ہٹا۔ تو کیا کہیں گے سر، اب اس کے بعد کیا گفتگو آگے بڑھ پائے گی؟ وہ جو امیدیں کی جا رہی تھی کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امن لوٹنے کو ہے، ابھی بھی امید باقی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب چیزیں دوبارہ سے ٹریک سے ہٹ گئی ہیں اور کشیدگی اب اور بڑھ جائے گی؟ دیکھیے، کچھ اچھی خبریں ہیں اور کچھ خبریں اچھی نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مفاہمت کی یادداشت کے اوپر دستخط ہو گئے، یہ بہت بڑی پیش رفت تھی، اور اگر آپ اس کا پورے کا پورا متن دیکھیں تو بہت ہی اچھا معاہدہ ہے۔ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہر چیز کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور سے اس میں ایران کو بہت سی رعایتیں دی گئی ہیں، اور اگر یہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ میں بالخصوص خلیجی ریاستوں اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، اور ایک نئی اسٹریٹجک پیراڈائم وجود میں آ سکتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے، آپ نے کہا جیسے کہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے ایران سے اعلان کیا ہے کہ وہ آبنۂ ہرموز کو بند کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جے ڈی وینس نائب صدر امریکہ، انہوں نے کہا ہے کہ اس قسم کے کوئی آثار نہیں ہیں، اور جو جواز ایران نے دیا وہ یہ ہے کہ معاہدہ تھا اس کے عمل درآمد میں اسرائیل نے رخنہ اندازی کی، کہ ان کی پہلی شق یہ ہے کہ ایک جامع جنگ بندی ہوگی، اور وہ نہیں ہوئی، کیونکہ آج بھی اسرائیل نے اپنے حملوں میں نبتیہ میں، بقا ویلی میں اور دوسرے شہروں میں کوئی تقریباً 32 لوگوں کو مارا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ پورے ایران میں غم و غصہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے جو ان کا نقطۂ آغاز تھا، یا جو ان کا مفاہمت تھی، یا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اس کی پہلی شق کو ہی انہوں نے سبوتاژ کر دیا ہے۔ اب اس میں جو اونس تھا، میرا خیال ہے کہ ایران تو اپنی طرف سے تمام جو بھی قدم اٹھانے تھے وہ ان کے لیے تیار تھا۔ اونس امریکہ کی لیڈرشپ پہ تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور اس کے بعد پوری کی پوری ان کی ایڈمنسٹریشن۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے وہاں ملک کے اندر سے بھی بہت مخالفت کا سامنا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک قسم کے پولیٹیکل جرأت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں۔ اور یہ لوگ اعتماد کر رہے تھے کہ شاید وہ وزیر اعظم نتن یاہو کو اور اسرائیل کو سنبھال لیں گے، لیکن وزیر اعظم نتن یاہو خود یعنی اپنی کابینہ کے حملے کی زد میں آ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے اپوزیشن بھی ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ تو ہی از نو مور این انٹرلاکیوٹر۔ میرا خیال ہے کہ وہاں فوج فیصلہ کر رہی ہیں، دوسرے لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کہ حملے جاری رکھنے یا نہیں رکھنے، اور جو لبنان میں ان کا نیا مقوضہ علاقہ ہے 2000 اسکوائر کلومیٹرز کا، اسے وہ بفر زون کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اسے خالی نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے اگر وہ خالی نہیں کریں گے، جنگ بندی نہیں کریں گے، تو یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس تمام کشیدگی کے باوجود ایک جو اچھی خبر یہ ہے کہ برگن اسٹاک میں اس وقت جو ہے اسٹیو وٹکاف وہاں سے امریکہ سے چل پڑے ہیں وہ مذاکرات کے لیے۔ پھر جو ہے قطری وزیر اعظم وہاں موجود ہیں۔ جو معاف کیجیے گا، ایران کی وزارت خارجہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ ان کا کوئی مندوب ابھی تک واضح نہیں ہے کہ عباس اراغچی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ عباس اراغچی ہوں، وہ بھی برگن اسٹاک کی طرف سفر کریں گے۔
اور ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ صحیح وہاں جو یہ سیکنڈ سٹیج کے اوپر ایران نیوکلیئر ڈیل کے اوپر بات چیت ہونی تھی وہ نہیں ہوگی، بلکہ میمورینڈم آف صحیح انڈرسٹینڈنگ کے اوپر عمل درآمد کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ جناب یہ اس کی تو وائلیشن ہو رہی ہے، تو امریکہ اسے یقینی بنائے کہ اسے، یعنی دوسرے لفظوں میں اسرائیل کو روکے، کہ کیونکہ اسرائیل اس کا قریب صحیح ترین حلیف ہے، تو اسے روکے کہ یہ سارے کے سارے جو قتل و غارت ہو رہا ہے، جو وہاں وہ لبنان میں مار دھاڑ کر رہا ہے، اس کو ختم کرے۔ صحیح لیکن مسعود صاحب انفیکٹ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ اس وار کو آگے لے کے چلنا امریکہ کے آپشن نہیں ہے۔ ٹرمپ صاحب تو پہلے بھی کہتے تھے کہ جی 4 ہفتے سے زیادہ اس کو آگے لے کے وہ نہیں جانا چاہتے، جو بھی فیصلہ ہو، بٹ اگین جو سپوائلر ہے اس کو اتنا کیوں سپیس دی جا رہی ہے؟ یہ کوئی ناقابل فہم بات ہے کہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو شاید آج تک اسرائیل مٹ چکا ہوتا، بٹ اگین اتنے بڑے سٹیکس خود وہ فرما رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ اس ڈیل کے اندر چین نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا، وہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ کیا رول انہوں نے پلے کیا ہوگا، بٹ یہ سپیس کیوں مل رہی ہے اسرائیل کو اتنی زیادہ کہ وہ اگین سچویشن کو اس لیول پہ لے جانا چاہ رہے ہیں کہ جسے امریکہ بار بار اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کی لمبی تاریخ ہے، اس کا آغاز جو ہے گزشتہ صدی کے شروع میں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ میں اسرائیلی لابی نے بہت اپنا اثر و رسوخ پیدا کیا، یعنی ایڈمنسٹریشن میں، کانگریس میں انتخابات ان کی مرضی سے ہوتے ہیں، ان کی سرمایہ کاری سے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو جتنے بھی وہاں رائے ساز ادارے ہیں یا جو اوپینین لیڈرز ہیں، وہ سارے کے سارے اسرائیل سے متاثر ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں انڈسٹری ہو، ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس ہو، پینٹاگون ہو، ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ اور یہ ہے کہ اصل میں وہاں امریکہ میں اس جنگ کے دوران، اس سے پہلے بھی، کیونکہ گزشتہ برس بھی اسرائیل کے کہنے کے اوپر امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا، تو وہاں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی عام شہریوں میں۔ اس کے بعد جو پریشر گروپ ہیں یا اس کے علاوہ جو ان کی اپنی میگا کنسٹیٹوئنسی تھی صدر ٹرمپ کی، ان میں بھی مخالفانہ آراء سامنے آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک، امریکہ جیسے بڑے ملک کو، جو سپر پاور ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے، اور وہ جو چیز چاہتا ہے کروا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے صدر ٹرمپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ویکسٹ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کے طور پر ہسٹری میں ان کا نام لکھا جائے، کہ ایک جنگ شروع کی، بے مقصد تھی، بے نتیجہ رہی، پھر وہ اس پلیٹ فارم پہ انہوں نے الیکشن جیتا تھا کہ وہ جنگیں ختم کریں گے، امریکہ کے اوپر توجہ دیں گے، امریکہ فرسٹ کا ان کا پلیٹ فارم تھا، اور پھر وہ ایک جنگ کی دلدل میں پھنس گئے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بڑا دانشمندانہ اور اسٹیٹسمن لائک فیصلہ کیا کہ یہ جنگ ختم کی جائے۔ اس میں امریکہ کا مالی اور جانی نقصان بھی ہوتا تھا، مالی بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا تھا، اور ان کی شہرت کو پورے طریقے سے نقصان پہنچ رہا تھا۔ ان کے حلیف ان سے پیچھے ہٹ رہے تھے، بلکہ ان کے مخالف ہو گئے تھے، یعنی مغربی یورپ کے ایشیائی حلیف اور سارے کے سارے، کینیڈا، آسٹریلیا۔ دوسرے پھر یہ تھا کہ اس کے خلیجی ریاستیں جو ہے، ان کا امریکہ کے اوپر سے یہ اعتماد اٹھ گیا کہ وہ کسی جنگ کے دوران ان کی حفاظت کر سکتا ہے، اور ان کی ٹیکنالوجی پہ ٹرئی تھی، ان کی بیسس کے اوپر حملے ہو رہے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہاتھ کھینچا ہے وہ دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ لیکن جو یہ اعتماد تھا ایران کا یا بین الاقوامی برادری کا کہ وہ اسرائیل کو روک لیں گے، وہ ایک مرتبہ پھر غلط ثابت ہوا ہے۔ لیکن اسرائیل اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ تنہا کھڑا رہ کے پوری کے امریکہ کو اور سارے کے سارے جو بین الاقوامی برادری کو للکار نہیں سکتا۔ انہیں للکار تو دیا ہے، لیکن جو ہے دیکھیں گے امریکہ کتنا کہ اس کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے، اور جو جیری وینس نے ان کے بارے میں بیان دیا، یہ بھی وہاں غیر معمولی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی قیادت نے کچھ فیصلہ کر لیا کہ اسرائیل کو کس طریقے سے قابو کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اسرائیل نے نہ صرف، ایک میں چھوٹی سی بات مکمل کر لوں، اسرائیل نے نہ صرف امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑے ہیں، اس نے یورپین یونین کے ساتھ بھی تعلقات بگاڑ دیے ہیں۔ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں گیڈین سار، انہوں نے جو ای یو کی خاتون وزیر خارجہ ہیں ان سے قطع تعلق کر لیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو اسرائیل کا طرز عمل ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے اس دور کا ہے جب وہ نسلی منافرت یا نسلی امتیاز کی پالیسی، اپارٹھائڈ جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر عمل پیرا تھا۔ صحیح۔ اور یہ بھی جاننا چاہوں گا میں سردار صاحب، انفیکٹ اب بطور ثالث پاکستان کے لیے تو ایک مشکل صورتحال ہے،
اب ہمیں کس کو زیادہ انگیج کرنا ہے؟ ایران کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ نے لبنان کو اپنی ریڈ لائن ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس سے پیچھے ہٹیں تاکہ جو پیس پروسیس آگے بڑھ پائے، یا پھر ہمیں امریکہ کو سمجھانا پڑے گا کہ جو آپ نے کمٹمنٹس دیے ہیں ان کو پورا کریں، اور اگین اسرائیل کو ایک اسٹرانگ کال جانی چاہیے؟ تو ہماری سفارتکاری کا رخ اب کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا ہے سر؟ ہماری سفارتکاری کے کئی رخ ہیں۔ آج جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ تہران میں موجود ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے جی وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ مصر میں کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ وہاں جس طریقے سے پہلے جو فور نیشن ایک یہاں مشاورت ہوئی تھی جی مارچ کے آخر میں یہاں اسلام آباد میں، اس کے تسلسل میں دوبارہ یہ مشاورت ہو رہی ہے مصر میں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان وہاں بھی سہولت کاری کر رہا ہے برگن اسٹاک میں، جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، جو ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہمیں جی امید رکھنی چاہیے کل ہو جائیں گے۔ جیری وینس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی 2-4 دنوں میں سفر کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ باقر غالباف بھی وہاں جا سکتے ہیں۔ پاکستان نے ابھی جو کردار ادا کیا ہے، یعنی وہ تہران کو آمادہ کیا ہے کہ یہ ابتدائی مشکلات کے باوجود آپ یہ مذاکرات کا سلسلہ منقطع نہ کریں۔ اور پھر جو ہے میرا خیال قطر کے صحیح۔ ساتھ پاکستان کا قریبی رابطہ رہے گا، سعودی عرب کے ساتھ اور ترکی مصر کے ساتھ، اور یہ مل جل کر جو ہے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور انفیکٹ آپ کی ساری صورتحال میں خود مشرق وسطی کے ممالک، عرب ممالک بالخصوص، ان کے آپ کو کیا لگتا ہے اگر اسے یہ کرائسس پرولونگ کرتے ہیں تو اگین ان کی جانب سے بھی کوئی پوزیشن لی جائے گی؟ کیونکہ ابھی تک تو وہ خاموش ہیں، اور کوئی اس حوالے سے مذاکرات کے عمل کو آگے لے جانا یا اس میں اپنا انپٹ دینا تو ہے، بٹ اسرائیل سے متعلق ابھی تک پوزیشن نہیں لے پائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی پوزیشن لیں گے اس معاملے پہ؟ سعودی عرب نے تو پہلے ہی پوزیشن لی ہوئی ہے، اور وہ بڑی سخت پوزیشن ہے اسرائیل کے سلسلے میں، لیکن جو باقی خلیجی ریاستیں ہیں، خاص طور سے جو ابراہیم اکارڈز کا حصہ بن گئی تھیں، وہ اسرائیل کے قریب ہیں، لیکن انہیں ایک اور بات ظاہر ہوئی ہے کہ ان کے نیبرہڈ میں اگر ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں جو ہے حاصل کرتا، جیسے کہ اس نے لکھ کر دے دیا ہے اور امریکہ کو لکھ کے دے دیا ہے، اور یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اگر ایک مکمل ہو جاتا ہے تو نافذ العمل ہوگا، تو یہ توقع ہے کہ ایران اور خلیجی ریاستوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، اور اسرائیل کے جو اپنے منصوبے ہیں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ کوشش جاری رکھے گا کہ گریٹر اسرائیل کے اوپر کام کرے، اور اس کے بعد خلیجی ریاستوں میں اختلافات بڑھاتا رہے، خلیجی ریاستوں کو یہ بتاتا رہے کہ ایران آپ کا دشمن ہے۔ تو یہ اس کی کوششیں جاری رہیں گی، لیکن اس کے باوجود جو امریکہ کا فارمولہ ہے جو اس نے ٹیبل کی، جس کی وجہ سے اسرائیل سٹ پٹا گیا ہے، کیونکہ وہ پورے کے پورے اس خطے کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک ترکیب ہے، ایک فارمولہ ہے جو اس نے پیش کیا ہے، اور ان کا باہمی انحصار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کمپلیمنٹیرٹی بٹوین ایران اینڈ دا گلف اسٹیٹس، نہ صرف اکنامک بلکہ سیکیورٹی۔ تو اس وقت جو ہے جو خلیجی ریاستیں، ان کی جو اولین اور شدید ترین خواہش یہ ہے کہ یہ جنگ دوبارہ سے شروع نہ ہو، اور لہٰذا وہ اس میں اپنا تمام جو صفاتی سرمایہ اس میں صرف کریں گے، اور ان کے پاس جو بھی انجینویٹی ہے۔ اسی کی وجہ سے جو قطر کے وزیر اعظم ہیں وہ پہلے ہی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں، اور وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے۔ بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد چلیں گے کچھ امریکہ، اور وہاں سے کوشش کریں گے کہ اس وقت واشنگٹن میں کیا چل رہا ہے، کیا اس معاہدے کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہے امریکہ، یا پھر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتا ہے۔ چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے پر۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمیں امریکہ سے جوائن کیا سینئر صحافی آصف علی بھٹی نے۔ بھٹی صاحب، بہت شکریہ ایک تو وقت دینے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ مفاہمت کی یادداشت پہ سگنیچر تو ہوئے دو روز قبل، لیکن آج پھر خبریں آ رہی ہیں مشرق وسطیٰ سے کہ ایران نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل معاہدے کی مفاہمت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور پھر اسٹریٹ آف ہرمز جو کل کے لیے کھلا تھا آج دوبارہ بند ہو گیا ہے۔ تو گویا امریکہ کے کردار کے اوپر، ان کی نیت پہ پہلے سے ہی تہران میں شک کیا جا رہا تھا، بٹ آپ کیونکہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خود ٹرمپ انتظامیہ کتنی سیریس ہے، اور یہ جو اسرائیلی فیکٹر ہے اس کو ابھی تک کیوں نہیں کنٹرول کر پائی امریکی انتظامیہ؟
بہت شکریہ شاہ صاحب۔ بنیادی طور پہ اگر آپ اس ایم او یو کی اس کے کانٹینٹس کو دیکھیں اور اس سے پہلے جو تیاریاں ہوئیں اور جس طرح سے ایگرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے تھے کہ یہ ایم او یوز کسی طریقے سے سائن ہو، معاہدہ ہو جائے، تو اس میں انہوں نے اسرائیلی فیکٹر جس کی آپ نے ذکر کیا اس کو بڑی کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی، اور اس معاملے کو خاص طور پہ انہوں نے نیتن یاہو کو جو ہے وہ کال بھی کیا اور ان کو کہا کہ وہ احترام کرے لبنان کی سوورنٹی کا، اور ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کے حوالے سے ایران اور امریکہ کے درمیان اس میں اسرائیل کو کسی بھی صورت میں اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک یعنی کہ لیبنان اور اسرائیل کے جو اہم ترین لوگ ہیں، خاص طور پر ان کی جو امبیسڈرز ہیں امریکہ کے اندر، ان کو بلا کر کے جب لاسٹ ٹائم مذاکرات ہوئے تھے 8 اپریل کو پاکستان میں ایران کے اور امریکہ کے، اس کے فوری بعد ہی مذاکرات کا ایک عمل شروع ہوا تھا، اور لیبنان کے جو سوورنٹی ہے اس کے حوالے سے اسرائیل کو باور کرایا گیا تھا کہ اگر وہاں پہ حزب اللہ یا دیگر دہشت گرد گروپ ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن اس میں عوام کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور جو قبضہ کی مختلف علاقوں پہ قبضے کی جو صورتحال ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ وائلیشن جی ہے۔ ابھی آپ نے جو فرمایا کہ ایم او یو کے فوری بعد، ایم او یو سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ خود صدر ٹرمپ نے جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو واضح کیا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے اسرائیل کو بھی اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ لیبنان کے اوپر حملوں کو بند کرے، کیونکہ بنیادی کنڈیشن، پانچویں بڑی کنڈیشن ہے ایران کی طرف سے کہ اگر یہ معاہدہ ہو اور بات چیت جیسا بات چیت بھی ہوئی دونوں ملکوں کے درمیان، امریکہ اور ایران کے درمیان، اس میں انہوں نے یہ ایک فیکٹر کے طور پہ رکھا تھا کہ صحیح، ایران تب ایم او یو پر دستخط کرے گا یا سامنے آئے گا جب اسرائیل لیبنان کے اوپر حملے بند کرے گا۔ لیکن ابھی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے جی یہ امریکہ کے لیے پریشان کن ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی طرف سے کوئی بددلی ہے یا اس قسم کی کوئی وائلیشن ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اور خاص طور پہ جن اداروں کے ساتھ ہم وہ لوگ تو رابطے میں اس میں رہتے تو ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے بھٹی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں آصف کہ ڈیسپریٹ تو ہے امریکہ، اور جس طرح کا کرٹیسزم خود ٹرمپ صاحب پہ ریپبلکنس کی جانب سے آ رہا ہے، ڈیموکریٹس کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی کر رہے ہیں، ڈیموکریٹس بھی کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی طویل جنگ گویا کہ جس کے اندر $100 ارب لگ گئے، 13 فوجی مارے گئے، وہاں پہ اسٹیٹ آف ہرمز بند ہے، اور خود ٹرمپ صاحب نے بھی پچھلے دنوں جو بات کی ہے کہ اس ایگریمنٹ پہ پہنچنے کے لیے چین جیسے ملک نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو لگتا تو یہ ہے کہ اس وقت جو ایک دباؤ کی کیفیت ہے اس کو لے کے بڑا ضروری ہے کہ اس ایگریمنٹ کو آگے لے کے چلنا ہے، لیکن اسرائیل سے متعلق وہ اسٹیٹمنٹ تو دیتے رہے ہیں کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو شاید اسرائیل ختم ہو چکا ہوتا، بٹ وہ میز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو مستقبل میں یہ تصور کریں کہ اب کوئی بڑی سیریس کال جائے گی نیتن یاہو کو کہ انف از انف، اور اس کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر اسرائیل کو اس خطے میں تنہا چھوڑ دیا جائے گا، پھر گویا کہ دفاع نہیں کیا جائے گا، کوئی ایسی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ امریکی صدر جو ہیں وہ واقعی ڈیسپریٹ ہیں، کیونکہ وہ ایک پچھلے 2 مہینے سے کوشش کر رہے تھے پاکستان کو میں استعمال کرنا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن پاکستان کے لیے انہوں نے بڑا سافٹ کارنر رکھا، اور پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مذاکرات کا جو چینل ہے اس کو بحال کیا جائے اور مذاکرات کے ذریعے معاہدے تک پہنچا جائے، اور ساتھ ساتھ وہ کہتے بھی رہے کہ اسٹیک اینڈ کیرٹ والا کہ اگر معاہدہ نہیں ایران کرے گا تو ان پر سخت ترین حملہ کیا جائے گا۔ اس کے باوجود جو ایم او یو پہ جس طرح سے G7 کنٹریز کی میٹنگ کے دوران انہوں نے سائن کیے، یہ شو کرتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو عوامی پریشر ہے ان کے اوپر، جو سفارتی پریشر ہے ان کے اوپر، جو اس وقت ان کا پولیٹیکل، ان کا اس وقت بہت بری طرح سے الیکشن سر پہ ہے نومبر میں، وہ جو پریشر ہے ان کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کی صورتحال بڑھ گئی ہے امریکہ کے اندر، اور ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پر ان کے اوپر دباؤ ہے کہ تیل کی رسد بند ہے، ساتھ ہی میں غذائی اجناس کی رسد بند ہے، اور بھی بہت سارے ایسے معمول کی چیزیں جو کہ وہاں سے گزرگاہ کے لیے استعمال ہوتی ہے ہرمز۔ لیکن اس صورتحال کے اندر آپ نے فرمایا کہ کیا امریکہ ایران کو اسرائیل کو کاشن کرے گا
یہ کاشن ہی کیا ہے انہوں نے، اور بنیادی طور پہ امریکی صدر نے یہ واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اس حرکت سے باز رہیں۔ مجھے ابھی جو صورتحال جس طرح کی ڈیولپ ہوئی ہے اور ہرمز دوبارہ بند ہوئی ہے، اور ایران نے جو وائلیشن ہے اسرائیل کی لیبنان کے اوپر حملے کی اس کا انڈیکیٹ کیا ہے، تو یہ اب ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ کی ہے۔ بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ امریکی صدر جس طرح سے ابھی آپ نے جے ڈی وینس کا بھی انٹرویو سنا ہوگا جس میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ جو ویپنز ہیں اور جو پیسے ہیں وہ امریکی عوام کے ٹیکسوں کی منی ہے جو کہ اسرائیل کی ہیلپ کی جا رہی ہے ایز اے فرینڈ۔ تو یہ اتنے سخت جملے اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنے ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بالکل جس طرح کا پریشر ظاہر ہے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ امریکی صدر کے اوپر ان کی اپنی جماعت کی طرف سے پریشر ہے، ان کے اپنے کینڈیڈیٹس ان کو نہیں مل رہے نومبر میں الیکشن لڑنے کے لیے۔ پرائمریز کے جو نتائج آئے ہیں ابھی تک وہ بڑے الارمنگ ہیں، تو ڈیموکریٹس کے لیے تو ایک بڑی ون ون سچویشن نظر آ رہی ہے۔ خود ہی یہ جو وزن ہے صدر ٹرمپ کا جو طاقت کا، اسی وزن سے وہ نیچے گر رہے ہیں۔ تو 2/3 میجارٹی جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے پاکستان میں بھی آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا، تو یہ بالکل وہی حالت ہو رہی ہے۔ لیکن اسرائیلی فیکٹر جو ہے اس نے ساری صورتحال کو جس وقت جوپرڈائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو شاید امریکی صدر یہ چاہیں گے کہ اس جو معاہدہ جس کی تیاری جاری ہے، اور ایم او یو تو سائن ہو چکا ہے الیکٹرانکلی، لیکن جو فزیکل پریزنس ہے اس سے پہلے اسرائیل کو کاشن نہیں کیا جائے بلکہ ان کو نکیل ڈالی جائے کہ وہ اس طرح کی اب دوبارہ حرکت نہ کریں۔ کیونکہ دیکھیں اگر ہرمز بند ہو جاتا ہے اور امریکہ کو مجبور ہونا پڑتا ہے کہ ایران کے اوپر دوبارہ اٹیک کی صورتحال بنے، تو یہ ایک نئی فساد کی طرف جائے گا۔ اور اسرائیلی فیکٹر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جب پچھلے دور میں ٹرمپ کے شروع کے دور میں جب مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے ساتھ ان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے، تو اسرائیل نے ہی اٹیک کر کے ان کی پوری جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ تھی اور وہاں کے جو فوجی طاقت تھی اس کو ختم کر دیا تھا، فوجی افسران کو مارا تھا، سائنٹسٹ کو مارا تھا، اور وہاں کے پولیٹیکل لوگوں کو بھی مارا تھا۔ لیکن لاسٹلی یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر یہ کرائسس لگ تو رہا ہے کہ پرولونگ کریں گے، کیونکہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ جنیوا کے اندر بھی کئی ممالک کے سفارتکار بیٹھے ہیں، خیال یہ تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹیکنیکل گفتگو شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد جو 60 دن کا وقت مقرر کیے گا اس کے بعد ایک پیسفل سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گے دونوں ممالک، لیکن اب تو وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ کرائسس کا ڈیپ ہونا خود ریپبلکنس کے لیے، ٹرمپ صاحب کے لیے، جو مڈ ٹرم الیکشن کی بار بار بات ہو رہی ہے، تو جو وہاں کی ایک جنرل پلس ہے پبلک کی وہ کیا کہتی ہے؟ یہ ایک بہت ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا کرائسس، اور ریپبلکنس کو ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن تو ہاریں گے، خود ٹرمپ صاحب کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ بہت بڑا فیکٹر ہے شاہ صاحب، اور میں آپ کو اگر بتاؤں کہ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے ان کی اپنی جماعت کی، ریپبلکنز کی، اس کے اندر میں نے آپ کو ذکر کیا کہ نومبر کے الیکشن کے حوالے سے ان کے کئی گورنر چونکہ ان کے بہت قریبی دوست ہیں ٹرمپ کے، وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نہیں جانتے۔ ابھی صورتحال یہ یہاں سے شروع ہو چکی، یہ ابھی کی نہیں ہے، پچھلے 2-3 مہینے سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب سے ایران کے اوپر وار سٹارٹ ہوئی تب سے یہ صورتحال ہے۔ لیکن ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ اب یہ الارم بجنے شروع ہو گئے ہیں، تو الارمز تو بج چکے ہیں، اور ابھی ٹرمپ کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سافٹ وے ہے کہ وہ اس جنگ سے کہیں باہر نکلیں، کیونکہ اس نے عام عوام کے اندر بہت زیادہ ڈسپریشن شو کی ہے، عوام کی طرف سے بہت زیادہ ری ایکشن آنا شروع ہوا ہے، اور یہاں کے اخبارات اور ٹیلی ویژن یہ لکھ رہے ہیں کہ عوام کے اوپر یہ پہلی دفعہ چونکہ سوشل میڈیا موجود ہے، پوری دنیا کا میڈیا، بے شک جہاں کا میڈیا کو وہ فیک میڈیا کہتے رہے صدر ٹرمپ غصے میں آ کے ان سے سوال جب کیے جاتے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اور ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا ہے اس نے اتنا زیادہ ایکسپوز کیا اس ساری صورتحال کو کہ عام یونیورسٹی سمیت باقی جو نوجوان ہیں یا باقی طبقات ہیں یہاں امریکہ کے اندر، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر یہ جنگ کیوں شروع کی گئی، اور اس جنگ سے جو اتنے نقصانات ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اس جنگ کو جو ہے آگے بڑھانے سے فائدہ کیا ہوگا، اور اس جنگ کے نتائج کیا ہیں، اور اس کا اینڈ کیا ہے۔ یہ سارے سوالات جو ہیں اس وقت صدر ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی میں اگر وہ یہ نہیں کر پاتے ہیں، جیسے ایم او یو کے لیے انہوں نے بڑی جلدی کی اور پاکستان کو بار بار فون کیے، ساتھ ہی میں جو ایرانین ہیں ان کے بارے میں تعریفیں بھی کی انہوں نے، تو لوگ اس بات پہ بھی ہو رہے تھے حیران کہ ابھی تو کل تک آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے اور وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے، لیکن آج آپ وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے آپ
آپ نے سرنڈر کر دیا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ایم او یو کے ذریعے یا معاہدے کے ذریعے ون ون سچویشن عوام کو دکھائیں, تاکہ جو ان کی پارٹی کا اس وقت حال ہو رہا ہے, یا جو ریپبلکنز جو جس طرح سے مجبور ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس کینڈیڈنسی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسا چارہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ نومبر کے الیکشن میں ون کریں گے, تو ڈیموکریٹس کو بہت زیادہ سپورٹ اس سے مل رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے ایسے ہے شاہ صاحب کہ آنے والے چند دنوں کے اندر یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایم او یو کی جو سیاہی ہے وہ ابھی خشک نہیں ہوئی اور اسرائیل نے یہ اٹیک کر دیا ہے, تو اس کے بعد شاید یہ اب امریکہ کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ وہ زیادہ دیر ٹالریٹ کرے. لگتا ہے ایسے کہ آنے والے دنوں کے اندر اسرائیل کے ساتھ حالات امریکہ کے ذرا ٹف ہو جائیں گے, اس لحاظ سے کہ اگر ایم او یو اس سے خطرے میں پڑتا ہے یا معاہدہ نہیں ہوتا ہے تو خود جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا, اور صدر ٹرمپ کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے. ناظرین, پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد بجٹ کو لے کے خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاق کے درمیان جو ایک مالیاتی تنازع ہے وہ ایک اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس ڈیبیٹ کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے مشیر خزانہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب نے. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. کل کے دن بجٹ آپ کا آیا, اور اس بجٹ کے اندر جو حیران کن چیزیں وہ تھی یہ کہ وفاق کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا کہ صوبے 3000 ارب دے رہے ہیں, جس سے وفاق نے اپنی ڈیٹ سروسنگ اور دفاع کے معاملات کو پورا کرنا ہے. بٹ کل ایک شرط رکھ دی گئی کہ جب تک بانی پی ٹی آئی سے اس معاملے پہ اپروول نہیں لی جائے گی تب تک وفاق کو کم از کم خیبر پختونخوا یہ فنڈز نہیں دے گا. تو سر امپریشن تو یہ تھا کہ این ای سی میں آپ نے اس پہ ایگریمنٹ شو کر دیا تھا, اور اب اس معاملے پہ اسٹیٹمنٹ آنا سب کے لیے بڑی حیران کن ہے. جی السلام علیکم, بہت شکریہ. سب سے پہلے اصل میں یہ کل پہلی دفعہ اسٹیٹمنٹ نہیں آیا, یہ این ای سی کی میٹنگ کے بعد سے یہ مسلسل ہم یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی ہماری میڈیا کوریج کم ہے تو ہمارے موقف کو جو ہے چلایا نہیں جا رہا تھا. لیکن وہ کل ایک اسمبلی کا فورم تھا جس میں جو ہے بھرپور طریقے سے واپس سے بتایا گیا, اور میں نے آج کی پریس کانفرنس میں بتایا. دیکھیں شہزاد صاحب, آپ تو ماشاءاللہ مطلب ہمارے سینئر بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی, مطلب رپورٹر ون آف دی جو معیشت کی طرف دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ این ایس سی کا ایجنڈا ہے. اس این ایس سی کے ایجنڈا میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. اس ایجنڈا میں کہیں پہ بھی یہ ایجنڈا نہیں تھا کہ جو وفاقی حکومت کو اضافی پیسے چاہیے اس کے لیے. دوسری بات یہ کہ این ایس سی از ناٹ دا فورم کہ جو اس کا اپروول دیتا ہو, یہ تو این ایف سی کا معاملہ ہے. تیسری چیز یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت نے جو ہے اس کا اپروول دے دیا ہے, تو پھر ہم جو ہے یہ جو ہے سب سے پہلے تو اپنی صوبائی بجٹ میں پاس کرانے کی ضرورت تھی. تو ہم نے پہلے دن سے یہ بجٹ جو این ایس سی کی میٹنگ سے 10 دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے رابطہ کیا تھا, اور ہم نے اس دن ہی کلیئر کر دیا تھا کہ یہ دیکھیں بعض چیزیں جو ہوتی ہیں ہم سیاسی طور پہ, جیسے آپ لوگ اپنی تمام لیڈرشپ سے گائیڈنس لیتے ہیں, ہم بھی اپنی لیڈرشپ سے گائیڈنس کے بغیر یہ اتنا بڑا سٹرکچرل فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ سٹرکچرل فیصلہ ہے, تو آپ ہمیں اس کے لیے ملاقات کا ٹائم دلوائیں یا آپ جو ہے راستہ بنائیں. تو یہ پہلے دن سے کلیئر کیا ہوا تھا, لیکن یہ کہ ایک تاثر دیا گیا کہ تمام صوبوں نے اس پہ ایگری کیا, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور تو اس وقت مزمل صاحب یہ آپ کو امپریشن دیا گیا تھا, اس وقت امپریشن دیا گیا تھا کہ یہ ملاقات کرا دی جائے گی, یہ کنڈیشن پوری کر دی جائے گی. دیکھیں اس طریقے سے بات کی گئی تھی کہ جی بات آپ کی جائز ہے اور اس کو جو ہے ہم کروا دیں گے, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی اگر اس کو آپ کر لیں ملاقات جلدی کرا دیں گے. ہم نے کہا نہیں, ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. ہم جب تک یہ آپ ملاقات نہیں کرائیں گے یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی اپنی حمایت ظاہر کر سکیں. صحیح. اور انفیکٹ سابق جو فاٹا قبائلی اضلاع کو جب ضم ہو چکے ہیں ان سے متعلق بھی ڈسپیوٹ ہے کہ جو ایک ایگریمنٹ تھا وفاق کی جانب سے کہ 100 ارب دیے جائیں گے, وہ ایشو بھی ابھی تک ان ریزالوڈ ہے, اور اس کے اوپر بھی وفاق کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ چل رہی ہیں, کوئی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں. دیکھیں 8 سال ہو گئے جو ہے 25ویں ترمیم کو ہوئے ہوئے. یہ 8 سال پہلے بغیر این ایف سی کے جو ہے خود بخود اپڈیٹ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن یہ مسلسل تعطل کا شکار رہا, اور اس میں ہماری حکومت بھی بیچ میں وفاقی حکومت بھی تھی. مسئلہ یہ کہ این ایف سی کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب تک اس میں سارے ممبر راضی نہیں ہوتے تو اس میں پیش رفت نہیں ہوتی. اب اگر یہ خیبر پختونخوا کو اس کا حصہ ملتا ہے نئی آبادی اور اس کے حساب سے,
تو 3 صوبوں کا حصہ کٹتا ہے اور کون چاہے گا کہ اس کا حصہ کٹے. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ 7ویں NFC کے بعد نہ 8واں نہ 10واں 9واں نہ 10واں سب جو ہیں اسی طریقے سے رہے اور آج تک ملک میں 7واں NFC نافذ العمل ہے. تو ابھی بھی جو ہے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ 11واں NFC بھی نکال دیں گے. لیکن اب ہم ایک تو آج میں نے پریس کانفرنس میں بھی اعلان کیا ہے, بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ یہ اپنا مدعا لے کر جانے کا فیصلہ کر لیا, جس کے لیے ہم نے کاؤنسل بھی ہائر کر دی اور کافی اس میں کام بھی ہو چکا ہے. دوسری وزیر اعظم صاحب نے NSC میں کہا تھا, ہمیں ایک یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر 11ویں NFC میں 6 ماہ تک کنسنسس نہیں ہوتا تو وہ پھر جو ہے سمری ارسال کر دیں گے پریزیڈنٹ صاحب کو کہ وہ 7واں NFC جو ہے اس میں خیبر پختونخوا کا ضم شدہ علاقے کا جو ہے اپڈیشن کر دیں. ناظرین, پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ٹیکس ایگزمپشن کی بات بھی ہو رہی تھی ان قبائلی اضلاع کے لیے. ایک تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ کیوں مانگ رہے ہیں آپ, کیا وہاں کے عوام کی ڈیمانڈ ہے یا پھر صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس ارینجمنٹس کو آگے جاری رہنا چاہیے, اور اس کے اوپر بھی کہیں آپ کو کوئی ایشورٹی مل پائی ہے یا اگین ایک لال بتی کے پیچھے لگایا گیا جی ہاں, کیونکہ کہا جا رہا ہے وفاق کی جانب سے کہ IMF کے اپروول کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا, اگر وہاں سے اپروول ملی تو ٹھیک ہے اور نہیں تو پھر یہ ختم کر دی جائیں گی, تو پھر کیا کریں گے؟ لیکن 2 قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں, ایک صوبائی ٹیکسز ہیں, ایک وفاقی ٹیکسز ہے. صوبائی حکومت نے تو استثنا اس سال بھی دے دی ہے واپس سے, ٹھیک ہے. یہ وفاق نے پچھلے سال جو ہے سیلز ٹیکس کی شرح کو 10% کیا تھا, اس سال شاید 12% کر دی ہے, اور انکم ٹیکس بھی لگانے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں شہری صاحب, آپ خود فیصلہ کریں کہ آنے والا دن جو ہے ہر آنے والا دن ضم شدہ علاقے کے لیے سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے. آج نومبر سے بارڈر کلوز ہے. اب ضم شدہ علاقے جو وہ افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں, ان کا جو مین بریڈ اینڈ بٹر بھی جو ہے وہ وہاں سے روزگار سے جڑا ہوا ہے, وہاں سے تجارت ہوتی ہے, آتی ہے جاتی ہے, وہ بھی بند. اب کارخانے بھی آپ ان کے بند کرانا چاہتے ہیں, تو پھر جب یہ سارے بے روزگار ہو جائیں گے تو ان کو تو کوئی بھی پھر جو ہے مس یوز کر سکتا ہے دہشت گردی کے لیے. دہشت گردی کی آپ کو پتہ ہے کتنی شدید لہر ہے. تو یہ جو ہے یہ IMF کو بھی ان کو یہ بات بتانی چاہیے, یہ بات بتائیں, سمجھائیں, یا پھر وفاق کوئی ان کے لیے یونیورسل پے لگائے تمام لوگوں کے لیے. تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا نا. ڈیفینیٹلی ظاہر سی بات ہے, بڑا ایک سیریس ایشو ہے. بٹ میں بجٹ کے کچھ آپ کے ڈاکومنٹ دیکھ رہا تھا, انفیکٹ آپ نے کوئی ٹیکس ایگزمپشن خود بھی صوبائی سطح پہ بھی دی ہیں, بالخصوص ڈومیسٹک گویا کے گھروں کے لیے جو 5 مرلے کے, تو وہ تو ٹھیک ہے, بٹ کمرشل گویا کے اینٹیز کے اوپر بھی یہ آپ نے ایگزمپشن رکھی ہے. تو پہلے ہی ہمارے یہاں تو ریونیو کے بڑے مسائل ہیں. نہیں, میں نے پریس کانفرنس میں بتا دیا کہ وہ تقریر میں جو ہے 7 کمرشل لکھ دی ہے, صرف یہ ریزیڈینشل ہے, اور وہ ریزیڈینشل اگر کسی نے کرائے پہ دیا ہے وہ بھی ٹیکس سے استثنا نہیں ہوگا. صحیح. اور انفیکٹ کہ جو 48 بلین کا بیچ میں ڈیفیسٹ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے وسائل سے آپ اس کو گیپ کو فل کریں گے, بٹ آپ بورنگ کی طرف نہیں جا رہے. تو عوام کی کنزمپشن کے لیے کہ گویا کہ KP کی حکومت اس سال کسی قسم کے بینکوں سے قرضے نہیں لے رہی, یہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو خود ہی اس گیپ کو فل کرنا ہے آپ نے, ایسے ہی ہے کچھ سر؟ دیکھیں جی, الحمدللہ ہم نے 2 سال اپنی فائنینشیل مینجمنٹ سے جو ہے تقریباً 300 ارب روپے سے زائد جو ہے سیونگز کی ہیں, تو اس سیونگز کا استعمال کریں گے. ابھی بھی کوشش کریں گے یہ جو 48 ارب کا خسارہ ہے اس کو کم سے کم میں رکھیں, اور اس کے لیے مزید کوئی وسائل پیدا کریں. اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو اگر آپ نے اس وقت ڈس ایگریمنٹ شو کر دی ہے, ملاقات نہیں ہوتی, جس کے امکانات ابھی تک تو ہمیں لگ نہیں رہے کہ شاید جو آپ سے اگر کمٹمنٹ یا انہوں نے کہا ہے کہ جائز مطالبہ ہے, تو پھر صوبائی حکومت کی یہ پرنسپل پوزیشن ہے کہ وفاق کے لیے جو ایگریمنٹ دیگر صوبوں نے شو کیا ہے وہ خیر پختونخوا کے اینڈ پہ نہیں ہے. آپ اپنے وسائل گوئے کہ جو اضافی وفاق مار ہے وہ کسی صورت پہ نہیں دیں گے, اور اس معاملے کو کسی کورٹ آف لا میں جا کے کنٹیسٹ بھی کرنا پڑے گا, تو پھر آپ وہ آپشن اپنائیں گے؟ دیکھیں, کورٹ آف لا میں کنٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وفاق یہ پیسے کاٹ نہیں سکتا جب تک صوبہ اپنی مرضی سے یا اس کی اسمبلی اس کو آتھرائزیشن نہ دے. اگر وفاق میں اگر پیسے کاٹنے کی کوشش کی تو وہ پھر جو ہے NFC کی اور جو ہے آرٹیکل آئی تھنک 160 ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی. تو یہ جو ہے بغیر ترمیم کے ہو نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے, جیسے تمام پارٹی کے لوگ اپنے جو ہے بڑوں سے بات کر کے جو ہے اس کی اجازت لیتے ہیں, یہ ایک سٹرکچرل ایشو ہے. اور خان صاحب نے IMF پروگرام کی بھی ہمیں اجازت دی تھی, تو جب ہم ان کے ساتھ میمورنڈم سائن کیا تھا
تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور خان صاحب کے سامنے جب چیز رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی اچھے وہ مشورے مفید دیں جو حکومت کے لیے بھی فائدہ مند ہو. تو یہ جب چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف وہ ڈیموکریسی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ چارٹر میں اس چیز کو، اب میں کیا سیاسی بندہ ہوں، ہم جائیں گے، وزیر اعلیٰ صاحب جائیں گے، جا کے بات کریں گے. فیملی کی بھی اگر آپ ملاقات کرا دیں تو فیملی نے تو اپنی بھائی کو دیکھنا ہے، اپنی بہنوں نے کہ وہ کس حالت میں ہیں، ان کی تکلیف کیا ہے. ان کو جو ہے ایک انسرٹینٹی ہے کہ ان کی بھائی کی آنکھ جو ہے پوری خراب ہو گئی ہے، وہ کس طرح ہیں. تو یہ تو کوئی کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے. سب مجھے بتا دیں کہ سخت سے سخت دنیا کی جیلوں میں بھی ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا کہ یہ جو ہے آپ اس طریقے سے آئسولیشن میں ڈال دیں. تو یہ تو آئی ڈونٹ نو، یہ کبھی جب یہ لوگ بھی جیلوں میں تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی یا یہ نہیں ہوا. بلکہ عمران خان کے تو دور میں جو ہے لندن بھی بھیج دیا گیا علاج کے لیے، اور حکومت نے کوشش بھی نہیں کی انہیں واپس لانے کی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ ان کو وہ تو انٹرپول یا اس سے لے کر آیا جائے. بلکہ یہاں سے تمام لوگ مشاورت کے لیے آل دا وے جو ہے لندن جاتے تھے، اور کبھی کسی کو جہاز میں نہیں بیٹھنے سے روکا، کہیں کچھ نہیں کیا. یہ عجیب ہی دستور چلا دیا ہے. تو یہ بڑا پریشان کن ہے. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب، ہمارے سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، آج کے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.